ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں کہ مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق علماء و مشائخ کے اجلاس میں مدارس موجودہ نظام کو برقرار رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ پاکستان علماء کونسل کے مرکزی چیئرمین حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ کسی بھی صورت موجودہ نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش قابل قبول نہیں ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم کے نظام کو ختم نہیں کرنا چاہیے، مدارس کو اسی نظام تعلیم سے وابستہ رکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کسی دباؤ میں آ کر نظام کو تبدیل یا ختم نہ کرے، اس نظام سے لاکھوں طلبہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ قرارداد میں اپیل کی گئی کہ کسی قانون سازی سے متعلق تمام مدارس کے بورڈ کے قائدین سے مشاورت کی جائے۔ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت اور جے یو آئی کے پس پردہ رابطے جاری ہیں۔ حکومت نے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے نیا مسودہ جے یو آئی کو دے دیا۔ سینیٹر کامران مرتضی اور حکومت کی قانونی ٹیم کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جے یو آئی فے کو 2019 کا معاہدہ تسلیم کرنے سمیت دیگر آپشنز دیے گئے ہیں۔ آپشن دیا گیا کہ وہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو بھی حکومت تعاون کو تیار ہے۔ دوسرا آپشن ہے کہ جو نئی قانون سازی ہوئی اگر ڈی سی وزارت داخلہ کے تحت رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان پارٹی کی مجلس شورا اور دینی مدارس کا اعتماد میں لے کر جواب دیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق اجلاس چیئرمین علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بڑے ادارے جن کے ساتھ ہزاروں مدارس وابستہ ہیں انہیں بورڈ بنانے کا حق دیا جائے اور مدرسے کی تعلیم کو بھی حکومتی سطح پر تعلیم تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ 2019 کے بعد مدارس بورڈ کے حوالے سے حکومت نے پالیسی تبدیل کر دی تھی۔ حکومت نے اس حوالے سے بہت طویل مشاورت کی اور کئی اجتماعات بھی کیے گئے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ مدارس کے بورڈ پر فیصلہ ہوا ہے کہ جن کے پاس مدارس ہیں انہیں بورڈ بنانے کا حق بھی دیا جائے۔ اس حوالے سے 10 نئے بورڈ اپلائی کیے گئے، معیار دیکھا گیا اور قائم کر دیے گئے۔ آج یہ بورڈ بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہم خود مدرسوں سے پڑھ رہے ہیں، مدرسے بنانے والوں کے اولادیں بھی ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بھی مدارس کا معاملہ آئے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ جب بھی مدرسے کا معاملہ آیا علماء نے طلبہ کے وقار اور عزت کی جنگ لڑی۔ خوف مسلط کیا جاتا ہے کہ کوئی بیرونی ایجنڈا آئے گا اور تنکے کی طرح اڑا دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہوا آئے اور مدرسوں کو اڑا کر لے جائے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مدارس بل سینٹ اور اسمبلی کے پاس کیا گیا، بل پر سب کا اتفاق تھا، اس بل پر سب نے اتفاق کیا تو اعتراض کیا ہے۔ حافظ حمداللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس بل کو ایوان میں سپورٹ کیا تھا، سوال یہ ہے کہ بل کو مسترد کیوں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بل کی آڑ میں علماء کو آپس میں لڑوانے کی کوشش ہو رہی ہے، حکومت کیوں علماء کو اکٹھا کر کے فساد پھیلانا چاہ رہی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ علماء کو علماء کے مقابل لایا جا رہا ہے، مدارس میں کوئی اختلافات موجود نہیں ہے۔ مدارس بل پر تمام علماء و مدارس کا اتفاق ہے، نئے شوشے نہ چھوڑیں، علماء کو تقسیم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ مدارس بل پر ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس بل پر ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں۔ اگر انہوں نے کوئی ترمیم کرنے کے لیے کچھ دیا تو ان کی تجویز قبول کرنا تو دور کی بات، ان کے مسودے کو بھی چمٹے سے پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چارسدہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مدارس کے بل پر میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، سینٹ، قومی اسمبلی سب متفق ہو گئے تھے۔ بل سینٹ میں پیش ہوا، اسمبلی نے بل پاس کیا مگر صدر نے دستخط نہیں کیے۔ اگر صدر دیگر بلز پر دستخط کر سکتا ہے تو اس مدرسہ بل کو اعتراضات کے ساتھ واپس کیوں بھیجا گیا؟ انہوں نے کہا کہ آج نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ مدارس تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ بتانا چاہوں گا کہ اس مدارس بل میں ہم نے تمام مدارس کو مکمل آزادی دی ہے کہ وہ کسی بھی وفاقی ادارے کے ساتھ الحاق چاہیں تو کر لیں، چاہے وہ 1860 ایکٹ کے تحت ہو یا وزارت تعلیم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہر مدرسہ آزاد ہے تو اعتراض کیسا؟ انہوں نے کہا کہ علماء کو علماء کے مقابل لایا جا رہا ہے، مدارس میں کوئی اختلاف نہیں۔ مدارس بل پر تمام علماء و مدارس کا اتفاق ہے، نئے شوشے نہ چھوڑیں، علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آج ہم ایک حتمی اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی اور صدر وفاق المدارس کی جانب سے اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے 17 دسمبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ہم اپنے فیصلے اور اعلان کو اجلاس تک روکیں گے۔ آج ہم ایک حتمی اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی اور صدر وفاق المدارس کی جانب سے اطلاع آئی ہے
کہ انہوں نے 17 دسمبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ہم اپنے اہم فیصلے اور اعلان کو اجلاس تک روکتے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد متفقہ طور پر فیصلے کیے جائیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی نے کہا ہے کہ مدارس کا معاملہ تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ اسلام آباد میں مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ مدارس کے نظام کو کسی بیرونی ایجنڈے سے خطرہ نہیں، مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ڈی جی مذہبی تعلیم غلام قمر نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے کے بعد مدارس سے متعلق معاہدہ طے ہوا تھا کہ تمام مدارس ڈائریکٹریٹ وجیلنس ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ ہم نے مدارس کو قومی دھارے میں لانا ہے اور تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ مدارس رجسٹریشن کانفرنس، مدارس کو قومی دھارے میں لانے کے لیے نظام واضح کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل مذہبی تعلیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ 18,000 مدارس رجسٹرڈ ہوئے۔ اس کا مقصد سب کو ہی ایک چھتری کے نیچے مدرسے اور باقی تعلیمی ادارے کے طلباء کو لانا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اظہار خیال۔ مدارس بل پر حکومتی رابطے تیز، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات کی۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جامعہ اشرافیہ پہنچے، جہاں انہوں نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کی خیریت دریافت کی۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحیم اشرفی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحیم نے کہا کہ مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدارس کے ایشو پر ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مدارس کے حوالے سے مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا اور مولانا رحیم اشرفی نے دعا خیر کی، جبکہ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق ہوا تھا کہ قانون سازی پر ایک ساتھ رہیں گے۔ اریالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں متفقہ طور پر مدارس کے اتحاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے پر آج بھی قائم ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا ایک اہم رول ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ مدارس کے رول کو ریگولیٹ کرنا بھی لازمی ہے۔ تحریک انصاف نے معاہدہ کرایا تھا کہ جتنے بھی مدارس ہیں ان کی رجسٹریشنز ہوں، معاہدے کے مطابق طلباء پر بھی نظر رکھی جائے، نصاب میں منافرت والی چیزیں اور عسکری پسندی نہ ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدے میں تھا کہ میٹرک FSC تک ووکیشنل ٹریننگ اور ایجوکیشن بھی دی جائے، قانون سازی ہونی چاہیے اور ان کے نصاب کی منظوری بھی ہونی چاہیے۔ بچوں کے ووکیشنل اور دینی علم کے ساتھ سائنسی علم کا بھی لازمی ہونا ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی سیکیورٹی فورسز نے ڈی آئی خان میں آپریشن کیا۔ اس آپریشن کی تفصیلات آپ تک شیئر کر رہے ہیں کہ ڈی آئی خان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا گیا، جس کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج ہلاک ہو گئے۔ اس دوران ایک خارجی زخمی حالت میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق ہلاک اور زخمی دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ علاقے میں مزید خوارج کی موجودگی کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن بھی شروع کر دیا۔ ISPR نے کہا ہے کہ فورسز ملک میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ خلاف سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ایوان صدر کے پریس ونگ کے مطابق صدر مملکت نے کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے اور ایک کو گرفتار کرنے پر فورسز کو سراہا۔ انہوں نے ملک سے دہشت گردی کی عفریت کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ آئینی بینچ نے حکومت کی فوجی عدالتوں کو کیسز کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلینز کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے متعلق درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔
सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। आईनी बेंच ने हुकूमत की फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा की 26वीं आईनी तरमीम का फैसला सुनाने तक सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद करते हुए इन पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। दौरान समाअत अदालत ने जवाद एस ख्वाजा के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि मैं आईनी बेंच का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा के वकील से कहा कि फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें, जिस पर वकील का कहना था कि मौजूदा आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का 21 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए वकील से कहा कि क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इंसार करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। डी-सीट करार दे दिए गए रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर आदिल बाज़ई को डी-सीट किया था। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्माज भी आयद नहीं की, जबकि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्जिमान ने 342 के सवालनामे के जवाब दाखिल कर दिए। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में खुसूसी जज सेंट्रल शाहरुख ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और बुशरा बीबी की पेशी के बाद वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए गए। मुल्जिमान की इस्तदा पर FIA दरियाफ्त की रिपोर्ट की नकूल फराहम कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी वाज़ेह कर दी। उमर अयूब का कहना था कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के अगले मरहले का ऐलान किया जाएगा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की पॉलिसी मजीद वाज़ेह कर दी और रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था, कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं है, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। इस वक्त यहाँ सिर्फ फाशिज्म और डंडा है। उमर अयूब का कहना था, बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान कर देंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि जाली हुकूमत हमें जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 26 नवंबर को पीटीआई के जांबहा कारकुनों की मुसद्दिका तादाद 12 है। लापता कारकुनों की तफसीलात को देख रहे हैं। बतौर पार्टी चेयरमैन जो बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। चंद रोज कबल बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था, बानी ने हिदायत की है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे।